اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ۔ اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے ان کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ زنا کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہارے ملک میں ہیں۔ اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک جیسے ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں اور نہ زنا کرنے والی اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی۔ پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے، اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے، اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ اے ایمان والوں، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑیں ہم نے سب کے لیے اس مال میں سے مستحق بنا دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو نیک عورتیں شوہر کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنا بستر الگ کر لو، پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو۔ یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی، پس پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام کنیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہو، فخر کرنے والا ہو۔ اور وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی بخل کرنے کا کہتے ہیں، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے۔ اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہو گیا۔ اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ بے شک اللہ
ایک ذرا برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے اسے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والوں، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو تو تیمم کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ ہی کافی اور مددگار ہے۔ اللہ ہی مددگار کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں تانے کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنے ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ اے کتاب والوں، جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا اور اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں پھر انہیں ان کی پیٹھ کی صورت میں پھیر دیں یا ان پر بھی ایسی ہی لعنت کر دیں جیسے ہفتے والوں پر کی تھی، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو کہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا اور وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں؟ وہ کافروں کو کہتے ہیں یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، انہیں بہت بڑی سلطنت دی، پھر ان میں کوئی تو اس پر ایمان لایا اور کسی نے ان سے منہ پھیر لیا، اور عذاب کے لیے جہنم کافی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے۔ عذاب کا مزہ چکھ لیں، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے تو عنقریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم نے انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں حکومت والے یعنی صاحب امر ہوں۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے
کہ وہ اس پر ایمان لے آئے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں، تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے۔ پھر اے حبیب، قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا، ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، بس تم ان سے چشم پوشی اختیار کرو اور انہیں سمجھاتے رہو اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت فرماتے، تو ضرور اللہ ان کی توبہ قبول کرنا والا اور مہربان پاتے۔ تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے اور نہ جب تک آپس میں جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرماؤ اپنے دلوں میں سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح سے مان لیں۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر وہ کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، اور ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے، اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جانے والا اور کافی ہے۔ اے ایمان والوں، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے تو تکلیف پہنچنے کی صورت میں تو گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، جبکہ اب وہ ضرور کہے گا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ پر جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے بیچ دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور اللہ کی راہ میں لڑے کے پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائیں تو ہم عنقریب ہم اسے بہت بڑا ثواب دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو؟ کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے کہ اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی سی مدت تک تو ہمیں اور مہلت کیوں نہ عطا کی؟ اے حبیب تم فرما دو دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ کہ حبیب تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا اس بات کو سمجھنے کے قریب نہیں آتے؟ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا
اور کہتے ہیں کہ ہم نے فرمانبرداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کے منصوبے کو لکھ رہا ہے۔ تو اے حبیب، تم ان سے چشم پوشی اختیار کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اس بات کو رسول اپنے بااختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو ضرور اس سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ تو اے حبیب، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو۔ ان قریب اللہ کافروں کی طاقت کو روک دے گا، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس کا عذاب سے زیادہ شدید ہے۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے، اور اس کا اجر ہے، جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو اس سے بہتر لفظ سے جواب دو، یا کم سے کم وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ تو تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس سے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ پائے گا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں جیسے وہ کافر ہوئے، کاش تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو، اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ ہی مددگار، مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہو تو تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہو، یا تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے دل تم سے لڑائی کرنے سے تنگ آ چکے ہوں، یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں تم پر مسلط کر دیتا، وہ بے شک تم سے لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے دور رہیں اور نہ لڑیں، تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، اور صلح کی صورت میں اللہ نے تمہیں ان پر لڑائی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ ان قریب تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے جو تم سے امن میں رہیں گے اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں گے، لیکن جب کبھی انہیں فتنے کی طرف پھیرا جاتا ہے تو اس میں اوندھے جا پڑتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں تو تمہارے ساتھ صلح نہ کریں، تو اپنے ہاتھ تم سے لڑنے سے نہ روکیں، تو تم انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور دیت دینا لازم ہے، جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہارے دشمن قوم سے ہو اور مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا کافی ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے تو اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کی جائے، اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا دیا جائے، تو جسے غلام نہ ملے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا لازم ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی، اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والوں، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، بس اللہ کے پاس بہت سا مال غنیمت ہے، پہلے تم سے بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا، تو تم خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمام اعمال سے خبردار ہے۔ عذر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد سے بیٹھے رہے اور وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنا
والے برابر نہیں۔ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اللہ نے درجات کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کی طرف سے بہت سے درجات اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جن کے جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ لوگ وہ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں نہ راستہ جانتے ہوں، تو عنقریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ بعض نمازیں کثر سے پڑھ لو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، تو بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے حبیب جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں۔ اب دوسری جماعت آئے، اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیار اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو ایک ہی دفعہ میں تم پر حملہ کر دیں۔ اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو، اپنی حفاظت کا سامان لیے رکھو۔ بے شک اللہ کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو تم جیسے دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اللہ سے امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے حبیب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں سے حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ تم خیانت کرنے والوں کی طرف جھگڑا نہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا ہو اور بڑا گناہگار ہو۔ وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس سے بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی باتوں کا مشورہ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے لوگوں سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑتے ہو، قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا؟ جو کوئی برا کام کرے، اپنی جانوں پر ظلم کرے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور یہ جو گناہ کمائے تو اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ کیا ہے۔ اور اے حبیب اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں سے کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشورے جو صدقات یا نیکی کا کام یا لوگوں میں صلح کرانے کا مشورہ کریں، اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو اسے عنقریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں سے راہ جدا کر لے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے لیے۔ اور اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے،
اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کرتا دے، اور اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ شرک کرنے والے اللہ کی سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی، جس پر اللہ نے لعنت فرمائی، اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں ضرور حکم دوں گا کہ ضرور جانوروں کے کان چیریں، تو میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا ہوئی چیز کو بدل دیں گے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ہم ان قریب انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی، اور جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ پائے گا نہ ہی مددگار۔ اور جو کوئی مرد یا عورت اچھے عمل کرے اور مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور ابراہیم کے دین کا پیرو مرکت ہو، یعنی کہ پیروکار ہو، اور جو کوئی ہر باطل سے جدا تھے۔ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا تھا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوے مانگتے ہیں، تم فرماؤ اللہ اور جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم نے ان کا مقرر کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو، حکم یہ دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ اور کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور جو تم نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی ہی حرص کرو تو یہ نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑ دو۔ اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر وہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ ہی کا کام ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اگر نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز اور خوبیوں کا مالک ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اے لوگوں اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ اور جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ ہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہیں اپنے یا اپنے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ دینی پڑے۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو، اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ اتاری اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی ایمان لاؤ، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے
اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ وہ جو تمہارے اوپر گردش زمانہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کے لیے فتح کا حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ تھے، اور کیا ہم نے مسلمانوں کو تم سے روکے نہ رکھا؟ تو اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں دے گا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اور جب تمہارے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو تو بہت سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ درمیان میں ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف۔ جسے اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راہ نجات نہیں پاؤ گے۔ اے ایمان والوں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو۔ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پائے گا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔